ہیں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک آج اس پروگرام میں ہم نے لائیو لیا اور میرا نمبر آپ کے پاس، میرا سیل فون آپ کے پاس ہے 6478986245 6478986245. میری آپ سے درخواست ہے کہ دوران گفتگو اگر آپ کہیں کوئی سوال محسوس کرتے ہیں جسٹ ٹیکسٹ می یور کویسچن اینڈ آئی ٹیک یور کویسچن آن دا ایئر. منوعاً آپ کا سوال ہم جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے کریں گے. سمیع اللہ ملک صاحب الجزیرہ پہ اور مختلف ٹیلی ویژن پروگرام پہ اپنا انالیسز پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان کی اس وقت کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آج میں ایک پاکستان کی نیوز کو کور کرتے ہوئے آگے کی طرف نکلتے ہیں اور بنوں میں جو واقعہ ہوا ہم اس کو بھی کور کرنا چاہیں گے، جس میں کہا گیا کہ تمام کی تمام پارٹیوں کے لوگ اپنا احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے اور پھر کچھ لوگوں کو بس اور کچھ بھی نہیں نظر آیا. پی ٹی آئی کے لوگ نظر آئے، انہوں نے کہا جی انہوں نے تو پتھراؤ شروع کر دیا اور پھر آرمی کینٹ کی طرف وہ موو کیے اور جناب سینیٹر مشتاق صاحب نے جو کہا ان تمام چیزوں کو ہم کور کریں گے. ہندوستان کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ برہم پترا جو ہے اس کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں آپ سے بات کرائیں گے اور یہ خبر کو تقریباً 8 سے 12 گھنٹے کے تک اس خبر کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور آپ اس خبر کو بریکنگ نیوز کر کے لے کے آ رہے ہیں. یقیناً اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ لیا تھا اور الٹیمیٹلی انہوں نے ان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. جو آپ کا پراسیکیوٹر ہے مطلب وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، بٹ انفارچونیٹلی کتنا وقت ضائع ہوا کہ وہ 12 دن کا ریمانڈ مانگا تھا، 10 دن کا ریمانڈ دیا، الٹیمیٹلی آج اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. دوسرا رؤوف حسن کے بارے میں ذاتی طور پہ کہتی ہوں the man is not involved in any wrongful doing. کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. لاکھوں کروڑوں دوسرا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر اور کروڑ درود خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اما بعد، اب اس وقت پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں بہت اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک اور خطرناک ہیں، اور عالمی میڈیا بھی ان دنوں میں جو ہے پاکستان کو انتہا پھر جو ہے ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہے. اگر آپ وقت دیں گے تو اس کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا. آپ نے اپنے انٹرو میں تھوڑا سا بتایا تو ہے، لیکن میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں پہلے پاکستان میں بڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی عمران خان نے اپنا جرم تسلیم کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. پاکستان میں جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ میں اگر گرفتار ہو جاؤں، اپنے جماعت والوں سے کہا اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو پھر تم جی ایچ کیو کے سامنے جو ہے مظاہرہ کرنا. میں آپ کے ذریعے آپ کے توسط سے آپ سے بھی سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جی ایچ کیو پاکستان کے اندر نہیں ہے؟ کیا پاکستان جی ایچ کیو آگے سے گزرنا، آنا جانا، بیٹھنا کیا جرم ہے؟ کسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں نہیں جا سکتے آپ؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ایسا ثبوت ہے جیسے آپ نے کہا کہ اسے دیا گیا تھا 10 دن کا مانگا تھا ریمانڈ اور 12 دن کا، لیکن 10 دن کا دیا گیا لیکن اس میں کچھ نہیں ملا، اسے بھی قلم قرار دے دیا گیا. اس کی وجوہات دو ہیں. انہوں نے دوسرے ٹیسٹ بھی مانگے عمران خان صاحب سے. پہلے تو عمران خان صاحب ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، جو کہ پولیس کی ایک ٹیم وہاں پہ گئی تحقیق کے لیے. چاہے وہ آپ خصوصی طور پہ ایس ایس پی نے جو کہ ٹیم لیڈر تھا اس نے کہا کہ ہم آپ سے آپ جو آپ بیان دیں گے وہ آپ کے ساتھ لکھیں گے بھی، آپ کے سائن بھی کروائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو نہ سائن کریں. آپ اگر آپ سمجھے نہیں تو اس کے اوپر وہ راضی ہو گیا اور صرف 10 منٹ ایک سنیے کہ 10 منٹ 15 منٹ تک انہوں نے عمران خان صاحب نے کچھ سوالوں کے جواب دیے، اس کے بعد اٹھ کے خود ہی چلے گئے. دوسری بات انہوں نے یعنی اس بارے میں ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو اب 7 سے کہیں زیادہ ہو گیا ہے. ہزاروں آدمی جو ہے اس معاملے میں پکڑے بھی جا چکے ہیں، کئی رہا بھی ہو گئے ہیں.
اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی اگر عمران خان کے پاس آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ عمران خان نے کچھ سازش کی تھی، کوئی ایسی کانسپریسی تھی، کہا تھا کہ بھی جاؤ اور جا کے ان عمارتوں کو آگ لگا دو، فلاں کر دو، یہ کر دو، سیا کر دو، تو پھر واقعی آپ اس کے اب عدالت میں جائیں، پھر عدالت میں جائیں، آپ کے پاس ثبوت اگر موجود ہے تو پھر تو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ عدالت میں جائیں. اگر عدالت جو ہے وہ آپ کی بات کو مان لیتی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں مقدمہ چلایا جائے، سزا دی جائے. اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر پاکستان کی شہری کا حق ہے کہ اپنی اس کے بارے میں بات کرے. دوسرا واقعی اس صاحب کے بارے میں جو آپ نے ذکر کیا پکڑنے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک دو دن میں باہر آ جائیں گے. آپ یہ آنکھ مچھولی چل رہی ہے عدلیہ کی اور انتظامیہ کی، وہ ساری باتیں. اب جس طرح کے پی ٹی آئی کے بارے میں جو مقدمات جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں موجودہ حکومت جو ہے اپنے آپ کا بڑا خطرہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ باقی جو مقدمے وہ بھی ختم ہو جائے. اور دوسرا خاص طور پہ جو سب سے بڑا فیصلہ آیا ہے وہ ہے الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ ان کو باقاعدہ سیٹیں جو ہے ان کو دی جائے، جو کہ ان کے ریزرو ان کا حق بنتا ہے کوٹا ان کو دیا جائے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، مطلب جو ابھی ادویہ سے سننا ہے، ابھی چھٹی پہ چلی گئی ہے اور چھٹی کے بعد واپس آ کے اس پہ وہ فیصلہ ورڈکٹ دے گی اس کے اوپر. اب جو موجودہ حکومت ہے اس کو اس بات کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر وہ سیٹیں فی الحال تو جو سیٹیں الیکشن کمیشن اعلان کر دیا کہ ہم ان کو جو ہم عدلیہ کے حکم پہ عمل کر کے سیٹیں دے دیں گے، اس سیٹوں کے بعد بھی جو ہے حکومت پی ٹی آئی کی نہیں بن سکتی. لیکن جو اگلے فیصلے آنے والے ہیں اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ خدشہ یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ بھی جو ہے حکومت جو ہے کام نہیں رہ سکے گی. اور ایک اور جو تبدیلی آئی ہے پی ٹی آئی کے بیانیے میں، آج جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی پہلے یہ نہیں کہتی تھی کہ نئے انتخاب کرایا جائے، وہ یہ کہتی تھی کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے الیکشن کے اندر، جو ہمارے 45 فارم 45 47 جیسے ہمارا حق مارا گیا ہے. لیکن آج پی ٹی آئی نے بغیر طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نئے انتخابات چاہتے ہیں، اور نئے انتخابات کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی یہی انتخابات چاہتے ہیں. ایک اور خطرناک بات میں آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو عدالت کے فیصلے سے چند دن 4 دن پہلے زرداری صاحب لاہور تشریف لے گئے تھے، اور زرداری صاحب اس وقت ہمارے یہاں پی ڈی ایم 2 چل رہی ہے. پہلے پی ڈی ایم پہلی ایک جو بھائیوں نے بنوائی تھی، ابھی پی ڈی ایم 2 چل رہی ہے. اس میں جو ان کا آپس میں منیر عاصم منیر صاحب نے جو بنوائی ہے، جی جنرل عاصم منیر نے جو پی ڈی ایم 2 بنا دی، اب یہ پی ڈی ایم 2 میں سے اسے پی ڈی ایم 2 ہی کہوں گا کیونکہ وہی سیٹ اپ چل رہا ہے. میں اس پی ڈی ایم 2 کہنے میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ نہ سمجھے، کوئی نہیں سمجھتا نہ سمجھے، لیکن سیٹ اپ وہی جا رہا ہے. لیکن اس پی ڈی ایم 2 کے اندر میں جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک درار جو بڑی درار آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی عدالت کا فیصلہ نہیں آیا تھا پی ٹی آئی کے حق میں، لیکن زرداری صاحب نے آ کے اسلام آباد میں آ کے یہ اعلان کیا، بیان دیا کہ اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی تیار ہو جاؤ، کمر کس لو. یہ تھا کمر کس لو بھی، اب ہماری باری ہے کیونکہ نون لیگ سے حکومت چل نہیں رہی اور حکومت ہم چلا کے دکھائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کو عدالت کے حکم سے پہلے ہی یہ کیسے خواب آ گیا، یہ کیسے انہوں نے سوچ لیا، مطلب یہ کیسی اگر کہتے ہیں جی زرداری سے بڑے کائیں سیاستدان ہیں، لیکن کائیں سیاستدان کا ہونا ایک اور بات ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ اسے حکومت چلی ہم حکومت بنائیں گے، یہ معاملہ کچھ اور طرف اشارہ کر رہا ہے. تو یہ میں آپ مصر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ مطلب یہ جو ریمانڈ کا معاملہ یہ تب ہوتا ہے. اب یہ شدید بھی ہے اور میں بڑے رائل سوچ سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ حکومت کسی لحاظ سے ایک لحاظ سے گفتگو کر رہی ہے عمران کے ساتھ جو ہے پیچ اپ ہو جائے. عمران صاحب بھی کر رہے ہیں، اب چاہے عمران خان کی جماعت کو برا لگے اس بات کو، لیکن میں بڑے باوسوب ذرا سے آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جہاں آ کے شرائط میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے وہاں آ کے پھر خطرناک بیان ادھر سے بھی جاری ہو جاتا ہے، ادھر سے بھی بیان جاری ہو جاتا ہے. جو اپنا چاہتا ہے اپنی وزن ذرا بڑھانا، اب اس وزن کو بڑھانے کے لیے آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس بھی آ گئی جو 2 دن پہلے آئی آپ کے سامنے ہے. تو یہ وہ اشارے ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس سے آپ بہت کچھ چیزیں اخذ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. آپ نے آئی ایس پی آر کی، میں تو کسی اور طرف نکلنا چاہ رہی تھی، آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بارے میں ذکر کیا. میرا خیال ہے کہ ملک کے مختلف اداروں کے ذمہ جو کام ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے کہ ہماری عمارت سیدھی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. آپ سوچئے گا کہ آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس پہ سے بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو ریلیونٹ نہیں تھیں، اور میں ہر ادارے کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں وہ اسپیشلائز کرتا ہے. تو کیا فرمائیں گے جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی؟ اب دیکھیے پریس کانفرنس میں اب میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اب لوگ جو ہیں اس بہت پہلے بڑے ادب کے ساتھ اور ان کی باتوں میں پورا یقین کرتے تھے. اب لوگ ان کی آئی ایس پی آر کے بعد جو خبر ہوتی ہیں اس پر کوئی اتنا خاطر خواہ وہ اثر نہیں رہا جو پہلے اثر ہوتا تھا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ان کو سوچنا ہوگا جو کہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، جو اس میں بیان لے رہے ہیں. اب اس بیانیے میں
اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ طور پر کیٹیگورکلی یہ کہا ہے کہ ہم اپنے کمانڈر چیف کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے. ایک یہ بات انہوں نے کہی. دوسری یہ کہ آج سے ایک پاکستان کے اندر ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے جو کہ سوشل میڈیا کی رفتار کو ایک تو بہت آہستہ کر دے گا, اس میں بہت سی پابندیاں لگ جائیں گی سوشل میڈیا کے اوپر, اور بہت سی چیزوں اب باقاعدہ طور پہ ہو گیا ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ 12 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ ملک جو کہ معاشی طور پر مر رہا ہے, سسک رہا ہے, اب یہاں سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے 12 روپے خرچ